یہ کہتی ہے ایک لڑکی نے شرعی نکاح کیا، یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور پھر اس نے بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی اس کو چھوڑ کر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ہو اور وہ کفو میں نکاح کرے، کفو کا مطلب ایسا لڑکا کہ جو اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، اچھا پیشہ ہے اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اپنا از خود نکاح شرعی طریقے سے کر سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف شرعی حکم کے بیان تک ہے، ہم بچیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کی مرضی اور اجازت سے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح لڑکی کا از خود قدم اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب دار بات سمجھی جاتی ہے، اس کو شرافت اور شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچی کرتی ہے تو بہرحال اس نکاح کو ویلڈ مانا جائے گا اگر وہ کفو میں کرے گی، اور اگر غیر کفو میں کیا ہے، چرسی موالی سے نکاح کر لیا، آوارگرد لڑکے سے نکاح کر لیا جو خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر چاہے ایجاب و قبول ہو جائے، چاہے دو گواہوں کی موجودگی میں، غیر کفو میں لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے، چاہے ویڈیو بنی چاہے کچھ، کہ اس نے کفو میں نکاح کیا تھا یا غیر کفو میں۔ اگر غیر کفو میں تھا تو پھر تو نکاح نہیں ہوا، پھر اس نے بھاگ کر دوسرا نکاح کر لیا، وہ بھی دیکھا جائے گا کفو میں ہے کہ غیر کفو میں، غیر کفو میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا حکم شرع ہے۔ اور اگر پہلے ہی نکاح اس کا پہلے نکاح کفو کے اندر تھا تو بہرحال ہو گیا، چاہے ویڈیو بنتی نہ بنتی۔ اب اس نے دوسرا نکاح کیا تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نکاح پہ اگر نکاح ہوگا تو کسی کی منکوحہ ہے، اور اس حالت میں کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ وہ گناہگار ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں والدین کو سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے، اگر لڑکی ایک اب ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، پہلی بات تو یہ کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، دین کے قریب بچوں کو لانا چاہیے۔ پہلے نہ ہم کسی چیز سے روکتے ٹوکتے ہیں، نہ ہم دین کے قریب لاتے ہیں۔ جب بچے اس طرح کے عملی قدم اٹھاتے ہیں تو پورا دین ہمیں یاد آ جاتا ہے، پھر ہر چیز کو دین کو ڈھال بنا کے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ دین کہاں تھا جو آپ ابھی بوقت ضرورت اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی بچوں کی تربیت کریں، اور اگر آپ نے تربیت کی تھی نہیں مانے، یا بہرحال عدم تربیت کی بنا پر ایسا ہو گیا، تو پھر جہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کی از خود آپ شادی کر دیں، پھر وہ خود اپنے انجام ویسے وہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں گھر سے بھاگ کے، تو اچھا چلیں آپ اس کو عزت سے رخصت کر دیں، پھر وہ جانے اس کا کام جانے۔ لیکن ہمارے یہاں کشمکش چلتی رہتی ہے، یہ والدین کہتے ہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور لڑکی کہتی ہے وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے، پورے معاشرے میں ایک تماشا بن جاتا ہے، اور والدین کے سر شرم سے جھکتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ بہکاتے ہیں کہ تمہاری عزت کا معاملہ ہو گیا، قتل کرو، غیرت کے نام پہ قتل کرو، تبھی تمہاری عزت بنے گی، ورنہ پورے خاندان میں تھو تھو ہوتی رہے گی۔ پھر وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اور خاندان کے ان فاسق اور فاجر اور بیوقوف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ قتل کا اقدام کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ اب اگر خاندان والوں نے آپ کو بہادر اور ہیرو اور سلطان راہی کہہ بھی دیا، کون سا تمغہ مل گیا مجھے یہ بتائیے، آپ کو آخرت کے اندر کون سا آپ کو انعام مل جائے گا؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں، اس طرح کے جاہل خاندان والے ابھارتے ہیں لوگوں کو اور وہ قتل کروا دیتے ہیں، اور سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ خود اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے جا کر ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے گھروں کے اندر بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کو اکساتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے سر شرم سے نہ جھکائیں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تکلیف میں زندگی گزار لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا کرے والدین کے، اور والدین آپ کی نیکیاں نکال کر اپنے نام اعمال میں ڈلوا رہے ہوں کیونکہ اس نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہمیں ذلیل کیا تھا، اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ پھر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے، تو یہ زندگی کی آسائش اور تھوڑے بہت مزے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے؟ نہ سسرال میں عزت ملتی ہے، نہ شوہر کی نگاہوں میں عزت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شوہر کا دل بھر جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کے تانے دیتا ہے، تم اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی میری کیا ہوگی؟ جنہوں نے تجھے پال پوس کے جوان کیا تو اس کی نہیں ہو سکی تو میری کیا بنے گی؟ جب تم نے ان سے وفاداری نہیں کی تو مجھ سے کیا کرے گی؟ اور پھر ایسے لوگوں کو شکوک و شبہات سے میں نے خالی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز ہوتا ہے، پہلے موبائل پہ دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر ویڈیو چیٹنگ ہوتی ہے، پھر اپنی محبتیں جتائی جاتی ہیں، پھر اور خراب قسم کے کام ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ نکاح تک کی منزل طے ہوتی ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے بھاگ کے اس طرح کی، تو شوہر کو وسوسے ہوتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا، نامعلوم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر رہی ہو۔ یہ اس طرح کی زندگی اتنی خراب ہم نے دیکھی ہے، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا، سینکڑوں کیسز میرے موبائل میں بھرے پڑے اس طرح کے کیسز، آپ دیکھیں۔
تو پھر یہ سمجھنا کہ نارمل لائف گزار لے گی لڑکی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جتنی بچیاں ہمیں سن رہی ہیں، خدا را یہ غلط قسم کے قدم اٹھا کر اپنے لیے آسائش اور سکون کی زندگی تلاش کرنے کے برے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ان کی تعبیرات کبھی اچھی نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اور ایک لمحے کے لیے آپ کو ناپسند آ رہا ہے نا، کوئی بات ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا مان لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا. رشتوں میں برکت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس طرف آپ مائل ہو. یہ جو آوارہ قسم کی لڑکیاں بعض اوقات کر رہی ہوتی ہے، جیسے اب یہ بچی دیکھیں، ایک سے کیا اور پھر خود ہی بھاگ کے دوسرے سے کر لیا. یعنی اس کی کوئی زندگی ہے؟ آپ بتائیں، اس کی کوئی عزت اور ویلیو ہوگی؟ تو اس طرح سے کوئی ویلیو نہیں بنتی ہے آدمی کی. خاندان بھر میں تھوتو ہوتے رہے گا، مختصر سے زندگی، ساری زندگی لعنت ملامت، تھوتو، یہاں سے لعنت، وہاں سے ملامت، اور مر گئے. کیا فائدہ ہوا اس زندگی کا؟ اس لیے پرسکون زندگی کی تلاش کے لیے اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہوئے شرعی طریقے سے سارے معاملات کریں. تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی، تو سابقہ زندگی کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے. تو یہ اس لیے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے یا آپ صحیح مخرج سے اس کو نہ نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے، اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ سابقہ زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ کس رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہیں، کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تو اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آئندہ کے لیے آپ صحیح لاہ عمل اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں. ہمارے ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں تجوید کے پروگرام، وہاں سے آپ سیکھیں، یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور. اور اس دوران جو آپ کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا، اور اپنی تصحیح کرتے رہیں. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر میں جانتا ہوں، ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں، جن کو تجوید کا شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں، بیکار ہیں نمازیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں، لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے. اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ یہ بھی تو مشیت الہی پر ہی موقوف ہے نا. اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے. آپ تجوید ضرور سیکھیں، لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے، یا اس پہ ایک مایوسی کا اتنا غلبہ ہو، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو 40 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی. ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے. قریب لائیں، اللہ اس کے رسول بڑی وسعت عطا فرماتے ہیں، قریب لائیں، تجوید کی ترغیب دیں، مایوس نہ کریں. ایک کو ایسا نہیں کیا تھا کہ گھر پہ اگر جب ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تو ہم کس طرح کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں یا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کریں؟ دیکھیں، جو علماء نے طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پائتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، کیونکہ مردے کو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے. جب کوئی آتا ہے نا تو وہ مڑتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. تو پاؤں کی طرف سے آئیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ اس کے سینے کے سامنے ہوں آپ 4 قدم کے فاصلے پر، اور آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اس طرح کھڑے ہو کر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں. اور عام قبور کے اندر تو یہی ہے، لیکن مزارات کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے قبروں کو چومیں، ان کو چھوئیں 4 قدم کے فاصلے پر. یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ہم ان اکابرین کی تعلیمات کو رد کر چکے ہیں. مزارات پہ جاتے ہیں، حد سے آگے گزرتے ہیں، بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر تنقید کرنے والے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کرتا ہے. اسی طرح روضہ رسول پر آپ جائیں تو جالی کو ہاتھ لگانا، اسے بوسہ دینا، یہ ہمارے اکابرین نے بے ادبی لکھا ہے. اتنا قریب نہ جائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. کیا یہ کم ہے؟ کرم کے سرکار نے آپ کو بارگاہ میں بلایا ہے تو دور کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ بیماری میں اگر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے تو کیا بہتر ہے، اور اگر خود نہ آتا ہو تو کیا کریں؟ دیکھیں، کہیں یہ حدیث میں تو بات کی ایجاد ہے، تو اس لیے کہیں یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. باقی یہ کہ اللہ سے اگر آپ حسن ظن قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں برکت کے لیے یہ اس پہ اچھے کلماتیں پڑھ رہا ہوں تو اس کی برکت سے مجھے شفا کاملہ عطا فرما دے، تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث فضیلتیں چونکہ بیان نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ایسے یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ بعض کہتے ہیں یہ پڑھ دو شفا مل جائے گی. آپ کو کیا پتا؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ یہ تو نبی بتا سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. امید والی بات آپ بالکل کر سکتے ہیں، یقینی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے
وہ سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، چاہے وہ 90 سال کی بوڑھی خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ اور نواسے کا آپریشن ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے گھر سے باہر نکلا جائے، وہ فون پہ کر سکتی ہیں۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ لائیو ویڈیو کال کروا دیں، یہیں سے بیٹھ کے نواسے سے عیادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہگار ہوں گی، اور جو ان کو لے کر جائیں گے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے جو اس پر راضی ہوں گے۔